2019 میں بھی ایک حملہ ہوا تھا، لیکن اس وقت لیڈر تھا، اور مجاہد انور خان جو ایئر مارشل اس وقت ایئر فورس کے چیف تھے، انہوں نے کہا میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر لیڈر نہیں دیکھا۔ کل بھی میں نے کہا تھا عمران خان اسی مہینے عوام کے درمیان ہوگا، میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ شیر قوم کی قیادت کسی گیدڑ کو دے دی جائے تو وہ گیدڑوں جیسی کارکردگی دکھاتا ہے۔ جنگ لڑیں گے بھی، جنگ جیتیں گے بھی، انڈیا کو شکست بھی دیں گے، ہرائیں گے بھی، دھول بھی چٹوائیں گے، لیکن یہ سب کچھ بونے کی قیادت میں نہیں، بہادر عمران خان کی قیادت میں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، مظہر برلاس ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان اور بھارت میں جنگی کشیدگی ہے، تنازع ہے، اور اس تنازع میں بھارت نے پاکستان پر پہلے حملہ کیا میزائل کے ذریعے، اور اس سے اگلے دن جب پاکستانی جو ترجمان ہیں، یہ تارڑ وغیرہ، انہوں نے جب کہا کہ جی رات کی اندھیرے میں کیا، تو آج پھر 8 مئی کو دن کی روشنی میں بہت سے ڈرون پاکستان کی طرف آئے، ایسے جیسے کٹی ہوئی پتنگیں آ رہی تھی۔ کوئی لاہور میں گر رہا ہے، کوئی والٹن کے قریب گر رہا ہے، کوئی برکی کے قریب گر رہا ہے، کوئی شاہکوٹ کے، کوئی گجرانوالا، کوئی ڈیر کی، کوئی کراچی، کوئی گجرات، کوئی چکوال، تو کوئی اٹک، تو کوئی پنڈی، تو کوئی اسلام آباد، یعنی بہت سے ڈرونز آئے۔ ہمارے سیکورٹی داروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈرونز اسرائیلی ساخت کے ہیں، ہاروپ مان لیا، لیکن ہماری سیاسی قیادت کہاں سوئی ہوئی ہے؟ سوال یہ ہے کہ 2019 میں بھی ایک حملہ ہوا تھا، لیکن اس وقت لیڈر تھا جس نے کہا، کیا کہا؟ اس وقت کے ایئر فورس کے چیف کہتے ہیں ایئر مارشل مجاہد انور، کہ لیڈر نے یہ کہا سوچو نہیں، فائر۔ اور مجاہد انور خان جو ایئر مارشل اس وقت ایئر فورس کے چیف تھے، انہوں نے کہا میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر لیڈر نہیں دیکھا، جس نے سوچنے کا بھی نہیں کہا، جس نے حکمت ترتیب دینے کا بھی نہیں کہا، اس نے کہا فائر۔ تو اس وقت فائر کیا، اس وقت آپ 2 پائلٹ بھی گرائے گئے، ایک تو کسی اور ملک کا تھا، پتہ نہیں وہ پھر کہاں چھپا دیا گیا، پہلے اس کی فوٹیج آئی، دوسرا ابھی نندن تھا جس کو چائے شائے پلا کے فینٹاسٹک ٹی بھیج دیا۔ آج اس لیڈر کی کمی محسوس ہو رہی ہے، پاکستانیوں کے دل جل رہے ہیں، پاکستانیوں کے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ ان کا عظیم رہنما، ان کا بہادر لیڈر، ان کا نڈر لیڈر، ان کا بے باک لیڈر جیل میں ہے، اور بونے اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں بونے؟ کوئی جواب نہیں دے رہے۔ کیا ہے جی؟ ہم برداشت کر رہے ہیں، ہم تحمل کر رہے ہیں۔ انڈیا جیتتا جا رہا ہے اور یہ تحمل کے گیت گاتے جا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم مناسب وقت پر جواب دیں گے۔ کون سا مناسب وقت ہوتا ہے؟ کون سا انتظار کرنا ہے آپ نے؟ کسی نئی شادی پہ بلانا ہے مودی کو، اس کا انتظار کرنا ہے؟ اس طرح نہیں ہوتا۔ دشمن اگر ایک تھپڑ مارے تو فوری طور پر اسے 2 تھپڑ مار کے بتاتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں۔ تو عمران خان نے تو یہ کر دکھایا تھا۔ اب جو سیاسی بونے بٹھائے ہوئے ہیں، جعلی فارم 47 کے لوگ، جعلی الیکشن کے ذریعے جھوٹے لوگ، اقتدار پہ پاکستان کو لوٹنے والے، لوٹ مار کرنے والے لٹیرے، چپ ہیں، مودی کا نام نہیں لے رہے۔ اور آج ایک سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، اس میں نواز شریف کو کس کیپیسٹی میں بلایا گیا تھا؟ وہ چپ ہے، خاموش ہے۔ کس کیپیسٹی میں؟ اس کے پاس کون سا عہدہ تھا؟ اور اگر سیاسی جماعت کے سربراہ کے طور پر بلانا تھا تو پھر باقی سیاسی جماعتوں کے سربراہ کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ باقی سیاسی جماعتوں کے سربراہ کیوں نہیں آئے؟ اور نواز شریف مودی کا نام کیوں نہیں لے رہا؟ شہباز شریف مودی کا نام کیوں نہیں لے رہا؟ یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں، یہ اس بہادر قوم کی قیادت کرنے کے اہل نہیں ہیں، نہیں ہے ان میں اہلیت، یہ ڈرپوک ہیں، یہ بونے ہیں مودی کے سامنے۔ پاکستان کے پاس اس وقت صرف ایک ہی بہادر لیڈر ہے جو مودی کو نیچا دکھا سکتا ہے، جس کے سامنے مودی بونا ہے، اس کا نام عمران خان ہے، اور پاکستانی قوم عمران خان کے پیچھے ہے۔ کہاں گئے آج دعوے؟ کدھر گئے کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے؟ ابھی لاہور میں مجھے اطلاع ملی ہے کہ سائرن بج رہے ہیں جنگ کے، اور شہروں میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ جواب کیوں نہیں آ رہا؟ اور سفارتی محاذ پر انڈیا اسٹیبلش کر رہا ہے مقدمہ کہ ہم نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا، اور ان کا وزیر دفاع جو راجناتھ ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ابھی آپریشن سندور جاری ہے، اور ہمارا وزیر دفاع نکھٹو وہ کیا کہتا ہے؟ آج رات کو بھی پھلجھڑیاں ہوں گی۔ او بھائی، تو شبرات منا رہا ہے، وزیر دفاع ہے، کوئی عقل کو ہاتھ مار، کوئی سنجیدہ بات کر۔
اور سفارتی محاذ پر آپ دیکھیں کسی ملک نے انڈیا کی مذمت نہیں کی، یو اے ای نے بھی نہیں کی، سعودی عرب نے بھی نہیں کی، بڑے اسلامی برادر ملک بنے پھرتے ہیں نا، کسی نے مذمت نہیں کی، چونکہ انڈیا سفارتی محاذ پر زیادہ بہتر کارکردگی دکھا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ انڈیا کے پاس تجربہ کار وزیر خارجہ ہے جے شنکر، اور ہمارے پاس اسحاق ڈار جو منی لانڈرنگ کرتا رہا، جو لوٹ مار کرتا رہا، وہ ہے جس کا امور خارجہ کا کوئی تجربہ نہیں، جو صرف منشی گیری کرتا رہا، وزارت خزانہ میں بیٹھ کر اپنے مالکان کے پیسے بناتا رہا، اپنے پیسے بناتا رہا۔ لائیں نا دبئی کی جائیدادیں بیچ کر، پاکستان کو ضرورت ہے اس وقت پیسے کی، لائیں لندن کی جائیدادیں بیچ کر، پاکستان کو ضرورت ہے اس وقت ضرورت ہے۔ اور انڈیا سے بھی اپنے پیسے نکالے نواز شریف فیملی، جو کہا جاتا ہے جندال کے ساتھ ان کا بزنس ہے، ہمیں نہیں پتا، مبینہ طور پر یہ سارا کچھ بتایا جاتا ہے کہ جندال کے ساتھ بزنس ہے، فلاں کے ساتھ بزنس ہے۔ تو بھائی وہ پیسہ لاؤ، پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے، اور پاکستان کو اس وقت بہادر لیڈر کی ضرورت ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا حالات بہت دگرگوں ہیں، حالات بہت خراب ہیں، اور ان حالات کا تقاضا ہے کہ اپنے عظیم لیڈر کو، اپنے بہادر لیڈر کو باہر نکالیں، تاکہ وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے، تاکہ وہ دشمن کو بتائے کہ ہم زندہ قوم ہیں، تاکہ وہ دشمن کو بتائے کہ میں زندہ قوم کا لیڈر ہوں، تاکہ دشمن کو وہ یہ بھی بتائے کہ جس طرح 2019 میں تمہارا حشر کیا تھا اسی طرح کروں گا۔ اس وقت جو سیاسی قیادت ہے یہ بونوں پر مشتمل ہے، بونے لیڈر نہیں ہو سکتے۔ لیڈر بہادر ہوتا ہے، بھاگنے والے نہیں ہوتے۔ دم دبا کر بھاگ گئے تھے، آپ کو یاد نہیں؟ ڈھیلے کر کے بھاگتے تھے، کبھی پلیٹلیٹس گر جاتے تھے، بیمار ہو کر بھاگتے تھے۔ عمران خان بھاگنے والا نہیں، جھکنے والا بھی نہیں، ڈرنے والا بھی نہیں۔ اس وقت اس کی ضرورت ہے۔ کل بھی میں نے کہا تھا عمران خان اسی مہینے عوام کے درمیان ہوگا، میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ اب ججز لہتو لال سے کام نہ لیں، وہ عمران خان کے کیسز لگائیں، اس پر جھوٹے مقدمات ہیں، اس پر جعلی مقدمات ہیں، اس پر سیاسی مقدمات ہیں۔ وہ جھوٹے مقدمات عدالت میں 1 گھنٹہ بھی نہیں ٹھہر سکتے، اس لیے اس کے کیسوں کی سماعت کی جائے۔ اور میں اپنی بات پر قائم ہوں کہ عمران خان اسی مہینے پاکستان کے عوام کے درمیان ہوگا۔ یہ جنگ عمران خان کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی، یہ جنگ عمران خان کے بغیر لڑی نہیں جا سکتی، چونکہ جنگیں لیڈروں کی بنیاد پر لڑی جاتی ہیں، جنگیں قوموں کی بنیاد پر لڑی جاتی ہیں۔ اس قوم کا لیڈر عمران خان ہے، اور یہ بہادر قوم جو ہے وہ عمران خان کو اپنا لیڈر مانتی ہے۔ لیڈروں کے بغیر حکمت ترتیب نہیں دی جا سکتی۔ لیڈر حکمت عملی ترتیب دیتا ہے، لیڈر باتیں کرتا ہے، لیڈر بتاتا ہے کہ میری قوم یہ ہے۔ اگر شیر قوم کی قیادت کسی گیدڑ کو دے دی جائے تو وہ گیدڑوں جیسی کارکردگی دکھاتا ہے، اور اگر ایک کمزور قوم کسی بہادر شیر کو دے دی جائے جیسے عمران خان ہے تو پھر وہ بتاتا ہے کہ یہ قوم بہادر ہے، یہ قوم شیروں پر مشتمل ہے، یہ قوم ہار کو نہیں مانے گی، یہ قوم چپ بھی نہیں رہے گی، یہ قوم جواب دے گی، یہ قوم فتح پائے گی۔ تو سننے والوں، پاکستانی قوم کا ایک ہی لیڈر ہے، ایک ہی مطالبہ ہے ان کا، وہ ان کے دلوں میں بستا ہے، وہ چلے گا تو ہواؤں کا رخ مڑے گا، اور اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی۔ اسی لیے نعرے لگتے تھے پاکستان کے سیاسی میدانوں میں، سیاسی جلسوں میں، کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، یہی نعرے لگتے تھے نا۔ اب آپ کی گلیوں میں نعرے لگتے ہیں قیدی نمبر 804، دلوں کی آواز ہے، اسی کی وجہ سے ہم جنگ لڑیں گے بھی، جنگ جیتیں گے بھی، انڈیا کو شکست بھی دیں گے، ہرائیں گے بھی، دھول بھی چٹوائیں گے، لیکن یہ سب کچھ بونے کی قیادت میں نہیں، بہادر عمران خان کی قیادت میں ہوگا۔ پاکستان فتح پائے گا، پاکستان زندہ باد۔